بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ہجرت و جہاد میں ٹاپک جہاد پڑھیں گے، جہاد کے معنی پڑھیں گے، مفہوم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاد کے معنی ہیں محنت اور کوشش کے۔ اگر ایم سی کیوز آ جائے جہاد کے کیا معنی ہے تو محنت اور کوشش کے۔ اسلام میں جہاد کا مفہوم ہے کہ اب اسلام میں جہاد کا کیا مفہوم ہے، یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ اسلام میں کیا ہے؟ حق، سچ کی سر بلندی، اس کی اشاعت و حفاظت، یعنی دین کی سر بلندی، اشاعت پھیلانا، حفاظت، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش، ہر قسم کوشش، قربانی، اثار کا مطلب بھی قربانی ہوتا ہے، اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو اپنی چیز دے دینا، کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو، اپنے مال کو بھی، اپنے جسم کو بھی اور اپنے برین، دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، خرچ کرنا، استعمال کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچے، اور اپنے عزیز و اقارب، عزیز پیارے، اقارب قربت سے نکلا رشتہ داروں کو کہتے ہیں، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا۔ لو جناب جی، حق کی سربلندی کے لیے مالی، جسمانی، دماغی قوتوں، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے، خاندان اور قوم کی جانیں قربان کر دینا۔ حق کے دشمنوں کی کوشش کو ناکام بنانا، یعنی دین کے دشمنوں کی، ان کی تدابیر کو اکارت کرنا، ان کی پلاننگ کو اکارت کرنا، ختم کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا۔ لو جناب جی، ان کے حملوں کو روکنا، یہ اسلام میں جہاد کا مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ نیز مزید یہ کہ اس کے لیے اگر میدانی جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اسی لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لو جناب جی، کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کے پوائنٹس نہ بنا دیں، لیں جی یہ نوٹ کریں۔ پہلا پوائنٹ، حق کی سربلندی اشاعت کے لیے، قربانی، اثار، مالی، جسمانی، دماغی، یہاں تک کہ بیوی بچے، عزیز و اقارب، خاندان اور قوم، حق کے دشمنوں کو ناکام بنانا، اکارت کرنا، ان کی تدابیر کو، حملوں کو روکنا اور ان سے جنگ میں لڑنا پڑے۔ یہ وہ 13 پوائنٹ تھے جن کی وجہ سے اسلام میں جہاد کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے، یہ ایک بے ترتیب کوشش کا نام نہیں ہے، منظم، ترتیب شدہ، اور اسلام میں اس کی واضح اصول و ضوابط ہیں۔ یہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور ایک گروپ لڑنے لگ گیا جی میں جہاد کر رہا ہوں، نہ، بغیر کسی نظم کے، انتظام کے اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ یا گروپ یا کلاس اپنی مرضی سے مسلح جہاد ہے۔ مسلح جہاد بیٹا ہتھیار والا جہاد، جہاد بالسیف، تلوار والا جہاد، جد و جہد شروع کر دے، کوشش کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہی تو بات ہے، اسلام کی خاصیت ہے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ علماء مجتہدین، یہ جو علماء دین ہیں، اداروں نے حالات و اسباب کا بھی لاگ جائزہ لے کر امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو، یعنی کہ ان کو ضرورت پیش آئی ہو کہ جہاد ضروری ہے، تب بے لاگ، مطلب کہ کوئی ڈیل ڈول نہیں کرنی، کوئی بیچ میں ناانصافی نہیں کرنی، اور اس کا مقصد مظلوم، اب اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا، اور سب سے بڑھ کر رضائے الہی۔ اگر یہ کوشچن آ جائے کہ اس کا مقصد کیا جہاد کا، تو مسلمان، یہ 3 مقصد ہیں، یہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، اشاعت کے راستے میں فتنوں کو دور کرنا، اور سب سے بڑھ کر رضائے الہی کا حصول۔ جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور وہ اسے جہاد اکبر قرار دیتے ہیں۔ بعض صحیح حدیث میں
اور قرآن کریم میں بھی اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف، نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بولو، نفس کہہ رہا ہے ماں باپ کا کہا نہ مانو، نفس کہہ رہا ہے غیبت کرو، نفس کہہ رہا ہے کہ چوری کرو، نفس کہہ رہا ہے کسی کا حق مارو، تو اس نفس کا کہا نہ مان کر اللہ کی رضا کے لیے صحیح کام کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جاہدوا، جہاد کرتے ہیں، فینا لنہدین سبلنا، اور جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، وَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی محنت اور تکلیفیں اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔